السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں بہت عرصے سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھ سے ایک بھائی نے بھی کچھ دنوں پہلے رابطہ کیا کہ ہمارے علاقے میں یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، آپ اس پر بات کریں۔ میں نے کہا بھائی یہ ہمارے علاقے میں بھی بہت عام ہو چکی ہے، بلکہ پورے پاکستان پوری دنیا میں یہ برائی عام ہو چکی ہے۔ وہ ہم جنس پرستی کی برائی ہے۔ مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ یہ بولتے ہوئے بھی میں ڈر رہا ہوں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی بے حیائی کا کام ہے کہ میں بولتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں بھیجیں ان پر ایک عذاب بھیجا، ان کو سمجھانے کے لیے پہلے نبی آیا، نبی نے سمجھایا۔ قوم عاد، قوم سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,24,000 قوموں کو سمجھانے کے لیے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب پہلے دنیا میں پکڑے گا، پھر آخرت کی سزا الگ ہے۔ تو ان پر سب پر ایک ایک عذاب آیا، لیکن اس دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کے اوپر اللہ نے 5 عذاب بھیجے۔ یہ بدبخت قوم جو مردوں کے ساتھ برائی کرتی تھی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے اتنی بڑی بے حیائی کا کام کیا کہ لوط علیہ السلام سمجھانے کے لیے گئے، کہا بدبختو تم اتنا بڑا گناہ کرتے ہو کہ تم سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جتنے بھی واقعات بیان کیے ان میں ان کے کفر کا تذکرہ زیادہ آیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جب ذکر آتا ہے ان کے کفر کا تذکرہ بہت تھوڑا ملتا ہے، لیکن ان کی بے حیائی کا تذکرہ اللہ بار بار کرتے ہیں کہ تم کیسی بے حیا قوم ہو، تم کیسے بے حیا لوگ ہو، تم نے حیا کو پارا پارا کر دیا، شرم و حیا کی ساری حدیں پار کر دی، مردوں کے ساتھ تم بے حیائی کرتے ہو، برائی کرتے ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس جگہ 2 مرد آپس میں یہ برائی کرتے ہیں اس جگہ کے فرشتے فوراً اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں، ڈرتے ہوئے کہ کہیں اس جگہ پر اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ یہ گناہ مت کرو، ایسی بے حیائی کا کام مت کرو۔ وہ نہ سمجھے، انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ الٹا لوط علیہ السلام کو سمجھانے لگے۔ آیا بڑا پاک باز ہمیں سمجھانے والا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں آیا بڑا مولوی، آیا بڑا نیک، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لے، ہمیں آیا بڑا سمجھانے والا۔ تو ایسے ہی قوم نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، کہا گھبرائیں مت، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو لکھ دیا ہے، عذاب ان قریب آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام نے پوچھا عذاب کب آئے گا؟ فرشتوں نے کہا جیسے ہی صبح کا چاندنا آئے گا فوراً عذاب آ جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے کہا نہیں، صبح تو بہت دور ہے، جلدی عذاب لاؤ۔ فرشتوں نے کہا کیا صبح قریب نہیں اے لوط؟ صبح تو بہت قریب ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ جیسے ہی صبح کا چاندنا آیا تو کیا ہوا؟ فوراً ایک زلزلہ آیا اور فرشتے کی چیخ آئی اور چیخ و پکار شروع ہو گئی، اور ان کے اوپر پتھر برسنا شروع ہوئے اور ہر پتھر کے اوپر بدبخت کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ پتھر اس کے سر پہ پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ایمان نہیں لائی، ان کا ساتھ دیا، اس کو بھی پتھر پڑا اس کے سر پر، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ پتھر پڑے، پھر کیا ہوا؟ 3 عذاب کیا؟ زلزلہ آیا، فرشتے کی چیخ آئی، آسمان سے پتھر برسے، آنکھیں اور چہرے دھنسا دیے گئے۔ 4 عذاب، 5واں عذاب کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو اٹھایا، اوپر تک اٹھایا اور پھر الٹا کر کے پٹخ کے زمین پر مار دیا۔ جس جگہ
وہ بستی گھری، آج بھی وہ زمین نیچے دھنسی ہوئی ہے۔ یہ 5 عذاب صرف ایک قوم پر آئے ہیں، اس سے پہلے کسی قوم پر نہیں آئے تھے، نہ اس کے بعد کسی قوم پر آئے۔ اکٹھے 5 عذاب۔ مردوں کے ساتھ مرد برائی کرتے تھے، جو مرد مردوں کے ساتھ بے حیائی کریں گے میرے بھائیو بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، حق اور سچ ہے۔ یا توبہ کریں یا یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو قوم لوط کے ساتھ ہوا، یا ہم توبہ کریں گے یا اللہ کی پکڑ آئے گی، اور ضرور ضرور آئے گی۔ اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اتنی بڑی بے حیائی کا کام ہے کہ جہاں پر یہ بے حیائی ہوتی ہے تو اللہ کا عرش فوراً کانپنے لگتا ہے، فرشتے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کسی مرد نے کسی مرد کے ساتھ، کسی عورت نے کسی عورت کے ساتھ بے حیائی کی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ حکم دیں، زمین دھسا لے ان کو، آسمان سے پتھر برسیں، جس طرح قوم لوط کے ساتھ ہوا ایسا ہی ان کے ساتھ ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں بردبار ہوں، ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ اے میرے بھائیو، مجھے تو بیان کرتے ہوئے لرزہ طاری ہو رہا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کیسے یہ گناہ کر لیتے ہیں؟ کیسے یہ کہاں سے دلیل لے آتے ہیں ان گناہوں کی؟ عقل کی پرستش سے توبہ کریں۔ عقل کی پرستش نے کیا دیا دنیا کو؟ اللہ کی پرستش کریں، اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے تابع ہو کر زندگی گزاریں۔ عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کی پرستش کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کی مان لیں۔ نہیں مانیں گے تو یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ اس کو ضرور صاف کرے گا۔ اس گندگی کو اللہ ضرور صاف کرے گا، اس بے حیائی کو اللہ ضرور ختم کرے گا۔ جو قومیں بے حیا ہو جاتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ جاؤ کھنڈرات کو دیکھو، پوری دنیا میں کھنڈرات جتنے بھی موجود ہیں ان کو دیکھو، ان بستیوں کو دیکھو جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ میرے نبی جب کسی بستی پر سے گزرتے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوتا تو چہرے کو چھپا لیتے، صحابہ سے کہتے استغفار کرتے ہوئے ظالموں کی بستی سے جلدی گزرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بستیاں، قومیں اور لوگ اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ بے حیا ہو جاتے ہیں۔ جب جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ کافر بے حیا ہو گئے، ہم نے تو ان کو سمجھانا تھا، ان کو بتانا تھا، ہم بھی ان کے ساتھ بے حیا ہو گئے۔ اتنے بڑے پروپیگنڈے کا ہم حصہ بن گئے کہ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی لیگل ہو گئی۔ اتنی بڑے بے حیائی کا کام کھلم کھلا اس کو لیگل کر دیا، گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں جو میری بات سن رہے ہیں، اللہ کے واسطے ہے اس جرم سے، اس گناہ سے، اس بے حیائی سے، یہ بے حیائی تو دماغ میں آنے والی چیز نہیں، اتنی بڑی بے حیائی ہے۔ اس سے توبہ کریں۔ جو یہ کر رہے ہیں قابل رحم حالت میں ہے۔ میرا پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں ہے، ہر علاقہ اس کی لپیٹ میں ہے، پھر میرا پورا ملک پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے، اور جان بوجھ کر ایسی چیزیں میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں، جان بوجھ کر میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کیا کہ بار بار میاں بیوی کی لڑائی دکھائی جا رہی ہے، عورت کو مرد سے متنفر کیا جا رہا ہے، مرد کو عورت سے متنفر کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دیں، ان کو دردناک عذاب ہونے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جان بوجھ کر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مرد کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے کہ عورت سے شادی مت کرو، اور عورت کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، شادی کرو گی مرد ظالم ہوتا ہے، شادی مت کرو۔ شادی سے اور نکاح سے نکال کر بے حیائی کی طرف لایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی زندگی گزارو، آزادانہ زندگی گزارو، ہم آزاد ہیں، جو چاہے مرضی کریں، آزاد طریقے سے جس کے ساتھ جیسے چاہے منہ کالا کریں، شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس گناہ سے توبہ کریں۔ میں بار بار آپ سے یہ گزارش کرتا رہوں گا، یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس گناہ سے، اس عذاب سے توبہ کریں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے، اس سے توبہ کریں اللہ کی پکڑ سے، ورنہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اس شخص پر، اس مرد پر 3 مرتبہ لعنت فرمائی۔ کوئی بھی مرد جب مرد سے برائی کرتا ہے تو میرے نبی نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
ایک دفعہ کہا، پھر دوسری دفعہ کہا جو مرد مرد سے برائی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، پھر تیسری دفعہ کہا جو مرد مرد سے برائی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے نبی کی طرف سے ایک لعنت کافی تھی، میرے نبی نے 3 لعنتیں کیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت کی طرف سے سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ قوم لوط والے عمل کرنے لگ جائیں، مرد مرد سے برائی کرنے لگ جائیں، عورت عورت سے برائی کرنے لگ جائے۔ جب یہ ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جیسے مرد کا مرد سے برائی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح عورت کا عورت سے برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دونوں ہی عام ہو چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، دونوں ہی سرایت کر چکے ہیں۔ اس سے توبہ کریں، اس سے توبہ کریں۔ حدیث میں اس کی بہت سخت سزا آئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ایک شخص مرد برائی کر رہا ہے، ایک برائی کر رہا ہے، ایک برائی کروا رہا ہے، تو دونوں کو قتل کر دو، برائی کرنے والے کو بھی اور برائی کروانے والے کو بھی، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار 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 دونوں کو ختم کر دیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مردوں کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کو کیا کرو کہ اپنے علاقے میں ایک بہت اونچی جگہ دیکھو، اونچی جگہ سے اوندے منہ اس کو نیچے پھینکو اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کر کے اس کو ختم کر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پر اس علاقے میں ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا مرد ہے جس نے مرد سے ہی شادی کر رکھی ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پوری دنیا نے اس کو لیگل کر دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے قانون بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے، قانون تو میرے اللہ کا چلتا ہے، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، قانون میرے اللہ کا چلتا ہے، اللہ کا اٹل قانون ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ مرد مرد سے جب شادی کرے گا تو کیا فیصلہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ بھائی یہ مسئلہ پیش آیا ہے، کیا کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید سے کہیں کہ اس کو جلا دیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے یہ حکم جاری کیا کہ اس شخص کو جلا دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کی جتنی بھی سزائیں ہوں وہ کم ہیں، وہ کم ہے، یہ اتنا بڑا بے حیائی کا کام ہے۔ اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو بچائیں۔ ایسا لٹریچر پڑھنے سے توبہ کریں، ایسی چیزیں دیکھنے سے توبہ کریں، خود بھی نہ دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو بھی ایسی چیزوں سے بچائیں۔ ہمارا میڈیا جو ڈرامے دکھا رہا ہے، جو بے حیائی اور فحاشی کے ڈرامے دکھا رہا ہے، وہ ڈرامے دیکھنے سے توبہ کریں۔ اگر ہم ایسے ڈرامے دیکھتے رہے جس میں شوہر اور بیوی کی لڑائی دکھائی جا رہی ہے، ساس کی لڑائی دکھائی جا رہی ہے، ساس اور بہو کی لڑائی چل رہی ہے، یہ جب اس قسم کا کلچر دکھایا جائے گا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے۔ دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ جب یہ ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی تو خود بخود معاشرے میں یہ برائی سرایت کر جائے گی، تو اس کو دیکھنے سے توبہ کریں۔ اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پر بین کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم عام لوگ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مواد پر، ایسے میڈیا پر بین کر دیں، ایسے میڈیا کو ختم کر دیں۔ پیمرا کیا کر رہا ہے، کس لیے بنایا ہے پیمرا؟ کہ ہمارے نوجوانوں میں بے حیائی عام ہو جائے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم جس کو دیکھیں اس برائی میں ملوث ہے اس سے توبہ کرائیں، اس کے پاؤں پڑ جائیں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے سزائیں مقرر کرے، اس کے لیے سزا کے قانون کو تیز کرے سزا کے عمل کو تیز نہ کیا تو یہ ملک جنگل بن جائے گا، پھر اللہ کے عذاب سے اس ملک کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور حکومت کی کیا ذمہ داری ہے کہ ایسے مواد پر پابندی لگائی جائے۔ میری آواز کو پہنچائیں حکومت تک بھی، میری آواز ہر ایک تک پہنچ جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری آواز ہر ایک تک پہنچ جائے اور سب توبہ کرنے والے بن جائیں، حکومت تک پہنچ جائے اور حکومت اس پر ایکشن لے، ایسے مواد پر پابندی لگائے، ایسے میڈیا پر پابندی لگائے، ایسے ڈراموں، ایسی فلموں پر پابندی لگائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کریں،
وہ میرے بہن، وہ میرے بھائی جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر یہ گناہ کر رہے ہیں خود توبہ کریں، میرے ساتھ کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اگر سچے دل سے توبہ کی ہے مبارک ہو، سارے گناہ معاف ہو گئے، آج سے نئی زندگی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اس برائی سے، اس لعنت سے محفوظ رکھے، میرے ملک کو اس برائی سے محفوظ رکھے، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس بے حیائی اور اس برائی سے بچائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس